اگر آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور لوگوں نے آپ کو یہ کہہ کر پریشان کر دیا ہے کہ اس بیچاری کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو صرف بیٹیوں والی ہے، اس کا فیوچر کیسا ہوگا، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں جہاں رہیں خوشیاں آباد رہیں، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے۔ اور یہ جی خوشی کی مٹھائی، اور دوسری بیٹی جب پاس ہوئی اس کے لیے جو ہم نے مٹھائی لائی، کیک لایا، اس کی ویڈیو خیر سے کسی نے بھی نہیں بنائی، کیونکہ میں اس وقت تھوڑی سی خوشی میں، اپنی بیٹی کی خوشی میں اتنی مصروف اور اتنی مگن تھی کہ بالکل میرا اس طرف کوئی ذہن ہی نہیں آیا کہ میں نے اپنے موبائل میں ویڈیو بنانی ہے۔ میں سمجھ رہی تھی شاید میری بیٹیوں نے بنا لی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے موبائل میں صرف سنیپ چیٹ بنائی اور وہ ساری اپنی ماموں اور خالہ کی طرف سینڈ کر دی، ویڈیو کوئی نہیں بنا پائیں۔ یہ جو میرے پاس پہلے کے کلپ تھے وہ سارے میں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ میری ایک بیٹی نے 100 میں سے 80 نمبر لیے اور دوسری بیٹی نے 100 میں سے 70 نمبر لیے۔ اب بڑی بیٹی نے 100 میں سے 80 نمبر اس وجہ سے لیے کیونکہ اس نے 1.5 سے 2 منتھ میں صرف اور صرف کورین لینگویج ہی پڑھی، لیکن جو میری دوسری بیٹی تھی اس کے 100 میں سے 70 نمبر اس وجہ سے آئے کیونکہ اس نے ساتھ ساتھ اپنی یونیورسٹی کے سیمسٹر کے بھی پیپر دینے تھے۔ ایک دن یہ پیپر ہوتا تھا، دوسرے دن اس نے کورین کی تیاری کرنی ہوتی تھی، تو شکر اللہ پاک کا کہ اس نے 70 بھی نمبر لے لیے۔ اب میں آگے آپ کے ساتھ تفصیل بھی شیئر کروں گی، اور یہ ہے جی صدقہ جو میں اپنے بچوں اور اپنی بیٹی کا دیتی ہوں، ہمیشہ سب بچوں کا صدقہ دینے کا میرا یہی طریقہ ہے۔ اس پر میں نے پیچھے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ میں ایک پلیٹ میں آٹا لیتی ہوں، 2 کپ آٹا ہوتا ہے، 2 روٹیوں کا، اور اس میں جتنے پیسے میرے پاس ہوں وہ، اور 1 انڈا۔ اس پہ نا میں سب بچوں کے ہاتھ لگوا کے میں کسی بھی غریب کو دیتی ہوں، اپنے شوہر کا بھی ہاتھ لگواتی ہوں، خود بھی ہاتھ لگاتی ہوں، اور یہ صدقہ میں ہفتے میں 1 بار ضرور دیتی ہوں۔ اور یہ صدقہ دینے سے بچوں کی بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے اگر آپ یہ صدقہ دے دیں نا، تو آپ ہمیشہ کسی بھی سفر پہ جائیں گے تو آپ مصیبت سے، مشکلوں سے بچ جائیں گی۔ اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دے پائے، گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، تو بھی آپ جو ہے نا 50 کا نوٹ لیں، سب گاڑی والے میں جتنے بھی آپ لوگ افراد آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے ہاتھ لگوائیں، اور کسی نہ کسی غریب کو یہ پیسے باہر جو ہے نا آپ دے دیں۔ یہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ بلائیں ٹال دیتا ہے، آدھی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کے بچے پڑھنے کے لیے پردیس گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے جا رہے ہوں، تو اس وقت آپ اپنے بچوں کے اوپر 3 بار آیت الکرسی اور 1 بار 4 کل پڑھ کر ضرور دم کریں۔ ایسا کرنے سے ایک تو آپ کے بچوں کو کامیابی ملتی ہے، دوسرا آپ کے بچے اللہ کی امان میں ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، وہ مصیبتیں اور بلاؤں سے بچ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں پہ بھی غلطی سے ایسا نہ کر پائیں، فار ایگزامپل اگر آپ کے بچے چلے گئے ہیں اور آپ گھر سے نکل چکے ہیں، آپ ابھی اندر کھڑی ہیں اور آپ نے سورت پڑھ لی ہے لیکن آپ ان پر دم نہیں کر پائی ہیں، تو اپنے بچوں کو آواز لگائیں اور کہیں کہ بیٹا خود پہ خود دم کرنا۔ اپنی بیٹیوں کو یہ 4 صورتیں ضرور یاد کروائیں، ایک 4 کل اور دوسرا آیت الکرسی۔ یہ ان کے زندگی کے ہر موڑ پہ کام آنے والی کلام ہے، ہر موڑ پہ کام آنے والی صورتیں۔ یقین کریں میں اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ گھر سے نکلتے ہوئے ان پر یہ دم کرتی ہوں، سب بچوں پہ کرتی ہوں، ایک پہ نہیں کرتی، سب بچوں پہ دم کر کے انہیں گھر سے بھیجتی ہوں۔ اور اس کے بعد اپنے بچوں کو یہ بھی کہتی ہوں کہ جب پیپر حل کرنا ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا اور 4 کل پڑھ کے بھی دم کرنا، اور اگر کوئی مشکل بن جائے، کوئی کوسچن نہ آتا ہو تو اپنے اوپر یہ دم ضرور کرنا۔ اگر اور کچھ نہ زیادہ کچھ نہ پڑھ سکو تو قل هو اللہ احد یعنی 1 بار ضرور پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے تمام مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں، اللہ کی امان میں انسان آ جاتا ہے، بچے آ جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں اپنے بچوں کو ضرور بتائیں، خاص طور پہ بیٹیوں کو۔ اچھا جی، ویڈیو میں آج بنا رہی ہوں ریسپی میں نا، میں بنانے لگی تھی زردہ چاول، اور زردہ یعنی کہ میٹھے چاول بنا رہی تھی، اور آج میرے پاس ایک ہی رنگ موجود تھا، ایک ہی فوڈ کلر موجود تھا، تو میں نے سمپل جو چاول ہیں ان میں پانی بوائل کیا، اس میں نے کلر ڈال کے چاول ڈال دیے، بوائل کر کے چاول میں نے الگ سے رکھ دیے ہیں۔ اب میں اس کی چاشنی بنا رہی ہوں۔ چاشنی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے آپ کے پاس چاول ہیں نا، میرے پاس 1 گلاس چاول تھے تو میں نے اس میں 1 گلاس چینی ڈالی تھی، لیکن میں پچھتا رہی تھی 1 گلاس چینی ڈال کے، کیونکہ مجھے چینی کم چاہیے تھی، میں زیادہ میٹھے نہیں کھا سکتی، بچوں کو بھی زیادہ میٹھے اچھے نہیں لگتے، تو وہ میرے زردے میں ذرا میٹھا تیز ہو گیا تھا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آئل بھی کم ڈالنا ہے، آئل بھی مجھ سے زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے بعد میں نکال دیا تھا۔ دراصل کیا ہوا ہے کہ یہ میں دوسری دفعہ زردہ چاول پکا رہی ہوں، میں جب بھی پکاتی ہوں میں اپنی امی سے ریسپی پوچھ لیتی ہوں، میں سب کچھ پکا لیتی ہوں، یہ میٹھے چاول جب بھی پکانے لگتی ہوں اس میں نا چینی کے اور تیل کی مقدار یا گھی کی مقدار بھول جاتی ہوں۔ وہ امی سے پوچھا نہیں، آئل میں اس سے زیادہ ڈل گیا، چینی بھی زیادہ ڈل گئی۔ اینڈ میں کیا ہو رہا تھا کہ چاول جب میں نے شیرے میں چاول ڈالے نا، یہ پانی نہیں سوکھنے کا نام لے رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ پانی ہے یا آئل ہے، لیکن آئل زیادہ مقدار میں تھا، پانی کم تھا۔ تو پھر میں نے کیا کیا کہ بیچ میں سے کپ سے نا، جب اینڈ تھا نا، اینڈ پہ جب پانی سوکھ نہیں رہا تھا، تو میں نے تھوڑی دیر ایک چولہا بند کیا، ایک سائڈ سے اس میں سے سارا آئل میں نے نکال لیا، اس کے بعد میں نے ان کو دم لگایا، تو پھر یہ بڑے مزے کے بن گئے تھے۔ اس سے کیا ہوا تھا کہ جو میٹھا زیادہ تھا وہ بھی نکل گیا تھا آئل کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں کہ اگر آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور سارے خاندان والے آپ کو یہی طعنہ دے رہے ہیں نا، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، اس کا بیٹا نہیں ہے،
تو یہ کیا کرے گی؟ تو سب سے پہلی بات، ایسے لوگوں کو جھٹک دیں اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہے تو، ٹھیک ہے. اور اگر شوہر ساتھ نہیں بھی ہے نا تو بھی آپ ایسے لوگوں کو سیریس نہ لیں، ایسے لوگوں کی باتوں پر پریشان نہ ہو، اور ایسے لوگوں کی خاطر جو ہے آیا دن بچے پیدا کر کے اپنا صحن نہ بھریں، اپنی صحت کو مت خراب کریں. بیٹیاں ہو یا بیٹا ہو، جب آپ مر جاتے ہیں نا، آپ کی قبر پہ آنے کا کسی کو ٹائم نہیں ملتا، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ جب آپ کی صحت ہی نہیں ہوگی تو شوہر نے بھی آپ کو دھکے مار کے نکال دینا ہے. آپ شوہر کی خاطر اگر سوچ رہی ہو نا کہ شوہر کی خاطر میں آیا دن ہر سال بسال بچے پیدا کروں گی، شاید کبھی میرا بیٹا پیدا ہو جائے، اور ہر سال پیدا کرنے کے چکر میں بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، اور آپ ہار نہیں مان رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں کیا پتہ اگلے سال پھر اللہ پاک مجھے بیٹا دے دے. اس چکر میں آپ اپنی صحت کو بھی گوا دیتی ہیں، اپنے اخراجات میں بھی اضافہ کر دیتی ہیں، گھر والوں کے تانے سن کر اپنی صحت بھی خراب کر دی ہیں، اور کسی بھی بچے کو مکمل طور پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی، ٹھیک ہے. تو جو نئی آنے والی بچیاں ہوں ان کے لیے نا میری جو ہے یہ ایک بہترین میری طرف سے مشورہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو پہلی 2 بیٹیاں دے دی ہیں، آپ کو بیٹے کی خواہش ہے تو تیسری دفعہ صحیح. اگر اللہ پاک نے آپ کو تیسری دفعہ بھی بیٹا نہیں دیا، ایک حد جو ہوتی ہے نا نارمل ڈیلیوری والی جو خواتین ہوتی ہیں وہ 4 بچے 5 بچے آسانی سے پیدا کر سکتی ہیں، لیکن جن کا سی سیکشن ہوتا ہے نا وہ 3 سے اوپر بالکل بھی اپنے ساتھ ظلم نہ کریں، ٹھیک ہے. اب بیٹیاں ہو یا بیٹا، تربیت جو ہوتی ہے نا وہ والدین نے کرنی ہوتی ہے دونوں کی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونا کہ بیٹی ہے تو اس نے گھر میں ہی رہنا ہے، اگر آپ یہ سوچ کر اسے پالیں گی نا تو یقین مانیں آپ مالی طور پر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گی، آپ سکون بھی نہیں پا پائیں گی کسی طریقے سے. میری جب بیٹیاں پہلی 2 پیدا ہوئی نا، میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میں بہت خوش تھی، میرے ہسبینڈ بھی بہت خوش تھے، ہمیں خود کو خواہش تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ کی کوئی بہن نہیں تھی، اور ہماری پہلی بیٹی کی دفعہ ہم لوگ بہت خوش تھے. دوسری بیٹی کی دفعہ بھی ہم دونوں میاں بیوی بھی بہت خوش تھے، لیکن میرے سسر خوش نہیں تھے. میرے سسر کو بہت ٹینشن ہو رہی تھی کہ میرے بیٹے کی تو پھر بیٹی پیدا ہوگی، اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا تو کوئی وارث نہیں ہے، اس کا تو بڑھاپا خراب ہو جائے گا. اب وہ فیوچر کی ٹینشن لے رہے تھے ہماری. انہیں کیا پتا کہ بیٹیوں کے جوان ہونے تک ہم دونوں زندہ بھی رہیں گی کہ نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز سوچا کریں کہ جب تک یہ جوان ہوں گی پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی ہے. آپ یہ سوچ کر ہلکان ہوتے رہیں کہ جی ہماری تو 4 بیٹیاں ہیں تو ہمارا بیٹا نہیں ہے. میں نے وہ لوگ بھی یہاں پہ دیکھے ہیں جن کو اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک قریبی تھا، اس کو خواہش تھی بیٹے کی. 4 بیٹیوں کے بعد اس نے کہا میں نے دوسری شادی کرنی ہے، لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں میں ایک کوشش اور کروں گی، کیا پتہ اللہ پاک ہمیں بیٹا دے دے. اور 5ویں دفعہ اس کو اللہ پاک نے بیٹا دے دیا. اب جب بیٹا پیدا ہوا، بیٹا ابھی 2 سال کا بھی نہیں ہوا اور باپ کا انتقال ہو گیا. تو یہ چیز سوچا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی زندگی دی ہے، اور اس زندگی میں آپ اگر اس خواہش کے سہارے پہ اگر آپ بچے پیدا کرتی چلی جائیں، اور بچوں کے جوان ہونے سے پہلے ہی اگر ماں مر جاتی ہے، باپ کو کچھ ہو جاتا ہے، تو دونوں میں سے جو ایک فرد نہیں ہوگا نا، ایک بندے کے لیے ان بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوگا، اور ان بچوں کی زندگی الٹا تاریخ ہو جانی ہے، الٹا اور جہنم ہو جانا ہے، ان کے لیے جینا مشکل ہو جانا ہے. کوئی رشتہ دار نہیں سنبھالتے، نہ نانیال نہ دادیال، کوئی نہیں سنبھالتا. یہ بچے آپ کی ذمہ داری ہیں، انہیں آپ نے ہی سنبھالنا ہے. بہترین طریقہ ہے، جتنا مرضی ہے کوئی آپ کو کہہ دے بیٹا نہیں ہے آپ یہ کر لو وہ کر لو، کسی کی بات پہ غور نہ کریں، توجہ نہ دیں. اس بات پہ یقین رکھیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ختم ہو جانی ہے. یہ فانی ہے، ہم نے 4 دن جینا ہے. 100 سال ہم کوئی بھی نہیں جی سکتے، ساری عمر کے لیے ہم لوگ نہیں جی سکتے، ٹھیک ہے. 100 سال تک جی سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جی سکتے. اللہ موت برحق ہے، کوئی پتہ نہیں ہم کس ٹائم چلے جائیں. اس لیے جو ہے ٹائم اس وقت پہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور بیٹیوں کی اچھی تعلیم پہ توجہ دیں. ان کی پڑھائی کے معاملے میں بالکل یہ دل میں مت خیال لائیں کہ بیٹا ہوتا تو میں اسے ہائی اسکول میں پڑھاتی، بیٹیاں ہیں تو میں ان کو لو میں پڑھاؤں گی، بالکل بھی نہیں. ہم دونوں میاں بیوی نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے شروع سے اپنی بیٹیوں کو اچھے اسکول میں، صرف تعلیم یہ نہیں ہوتی کہ آپ مہنگے اسکول میں آپ نے داخل کروا دیا، بچہ گھر آئے ماں پوچھے نہ، یہ کام نہیں کرنا. آپ اگر سرکاری اسکول میں، میری بیٹیاں نارمل اسکول میں گئی ہیں، لیکن جب گھر آئی ہیں میں نے ان کو ہوم ورک چیک کیا، میں نے ان کو ہوم ورک خود کروایا. میں نے کسی ٹیوشن والی کا سہارا نہیں لیا، اور اگر ٹیوشن بھیجا بھی ہے تو واپس آ کے تب بھی میں نے ان کو ہوم ورک خود چیک کیا ہے. میں نے اسکول میں خود کالز کرتی تھی، خود جاتی تھی، بچی کس چیز میں کمزور ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے. جو ان کے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ان میں حصہ دلواتی تھی خود، اور اپنے ہسبینڈ سے خود بات کرتی تھی. اور اپنے ہسبینڈ کو میں نے یقین دلوایا کہ آپ دیکھنا آپ اپنی بیٹیوں پہ فخر کرو گی. اور وہ دن آ گیا. اب جب میری بیٹی کورین لینگویج ٹیسٹ میں پاس ہوئی ہے نا، یقین کریں میری ہسبینڈ کو اتنا فخر تھا، اتنے خوش ہوئے ہیں. اور سب سے پہلے انہوں نے میری طرف کال کی
اور جب میری بیٹی باہر نکلی ہے خوشی خوشی تو میرے ہسبینڈ سب سے پہلے مجھے کال کی تھی، کیونکہ میں جانماز سے بیٹھی ہوئی تھی، اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ سجدے سے سر اٹھائے کہ نہیں، تو میں نے کہا نہیں اٹھایا، ابھی نہیں اٹھاؤں گی۔ تو کہتے ہیں کہ خوشخبری ہے، بیٹی بہت اچھے نمبر لے کے پاس ہوئی ہے، کیونکہ کورین لینگویج ٹیسٹ جو ہے نا، یہ یہاں ہمارے گاؤں کے بچوں نے 2 سال تک پڑھا ہے، لیکن وہ 80 نمبر تک نہیں پہنچے، 100 میں سے 80 کسی نے نہیں لیا، سب نے 100 میں سے 60% نمبر لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری بیٹیوں نے صرف 1.5 ماہ میں پڑھ کے، اور ایک نے 70%، ایک نے 80% نمبر لے لیے، اور ان کا سر اتنا خوش تھا، ہمارے سارے علاقے کے لوگ اتنے خوش ہیں، سب ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں، کچھ اوپر سے جو قریبی رشتہ دار ہیں جو جل چکے ہیں وہ اوپر سے آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ اب میری بیٹیاں کب تک کوریا جائیں گی اور اس کے آگے کا کیا کیا پروسیجر ہے، انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں اگر آپ کو دلچسپی آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ لیکن کورین لینگویج ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ویسے میں نے اس کے بارے میں 2 ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں، ان کا لنک جو ہے نا وہ میں لگا دوں گی اپنی اس میں پوسٹ پہ بھی لگا دوں گی آپ کے ساتھ، اور دوبارہ سے میں اس کو لگا دوں گی نیچے ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گی، آپ لوگ وہ ویڈیو آپ لوگ سن لیجیے گا، اس میں پوری تفصیل میں نے بتائی ہے کہ کس طریقے سے بھیجا جاتا ہے یا کس طریقے سے اس میں جو ہے نا یہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، لڑکیوں کو کوئی بھی نہیں بھیجتا، ہمارے گاؤں کی، پورے گاؤں کے اور ہمارے علاقے کی صرف واحد 2 میری بیٹیاں ہیں جن کے لیے ہم نے ایسا سوچا۔ اب آگے وہ جا پائیں گی یا نہیں یہ ان کی قسمت ہے، لیکن انہوں نے اپنی قسمت کو اچھا ثابت کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے، اور ہم نے بھی، اس میں ہمارا خرچہ بھی بہت آیا ہے، آگے بھی بہت خرچہ ہے خیر سے، اور کوئی بات نہیں، جو ہم نے 10-20 لاکھ کا ہم نے جہیز دینا ہے، اس سے بہتر ہے 10-20 لاکھ دے کے ان کا فیوچر بنائیں، اس کے بعد جہیز بھی ہو جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی۔ میری تو یہی سوچ ہے کہ بیٹیوں کو شادی سے پہلے کچھ بنا کے ان کی شادیاں کریں، تاکہ ان کا آنے والا مستقبل جو ہے نا وہ محفوظ رہے، کیونکہ قسمت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اچھے برے حالات زندگی میں آتے رہتے ہیں، تو کم از کم ان کے پاس اتنا تو ہونا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، تاکہ کسی بھی حالات کا مقابلہ کر پائیں۔ اور یہ ایک سیف سائڈ ہے، سیف ملک ہے جہاں پہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں، اپنی بیٹیوں کو میں بھیجنا چاہ رہی ہوں، تو یہ ایک سیف ملک ہے، وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے بچیوں کے لیے۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ بیٹیاں کچھ نہیں کر سکتی، بیٹیاں بہت کچھ کر سکتی ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ نے ان پہ بھروسہ کرنا ہے، دوسرا آپ نے ان کی تربیت اچھی کرنی ہے۔ میری بیٹیوں کی تربیت اتنی اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے 60 لڑکوں کے ساتھ، میری 2 بیٹیاں اکیلی بیٹھ کے پڑھ کے آئی ہیں، اور ہر لڑکا اپنے گھر جا کے یہی بتاتا تھا کہ یہ لڑکیاں بہت شریف ہیں، بہت عزت دار ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بیٹیاں جو ہے نا، اللہ پاک نے مجھے اتنی عزت دار بیٹیاں دی ہیں، اور ان کی میں نے کس طریقے سے پرورش کی ہے، میں ان کو کیا سمجھاتی تھی، کیا باتیں کرتی تھی ان کے ساتھ، کیا کیا میں نے کیا، وہ سب بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ نا اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔